السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. میرے اور آپ کے دل کے اوپر کن کن بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے، کیسے دلوں کو زنگ لگتا ہے، کیسے یہ کمزور و ناتواں ہوتے ہیں، شیطان کس طرح سے اپنے راستے بناتا ہے اور کیسے پھر آہستہ آہستہ دل کے اوپر قبضے جما لیتا ہے اور کس طرح پھر ایمان کا نور نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور منافقت کے اندھیرے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں دل کی ایک بہت بڑی بیماری منافقت اور اس کی چند ایک علامات کا آپ کے سامنے میں نے تذکرہ کیا تھا. دل تو چاہتا تھا کہ ایک ایک بیماری کے اوپر تفصیلاً تبصرہ کیا جائے، لیکن اس طرح اس موضوع کو سمیٹنا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ ایک ایک بیماری کے اوپر قرآن و سنت میں بہت ساری تفصیلات موجود ہیں. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ہم پیٹرن میں کچھ تبدیلی کرتے ہوئے بیماریوں کا زیادہ تفصیلی تعارف کروانے کی بجائے ان کا احاطہ کرتے ہوئے چند ایک بڑی اور بنیادی دل کی بیماریاں اور ساتھ ساتھ ان کا مختصر علاج آپ کے سامنے رکھتے جائیں گے. منافقت ہی کی ایک ذیلی قسم ہے اور دل کی بہت بڑی بیماری ہے، اسے ریاکاری کہا جاتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تشریف فرما تھے. فتنہ دجال کے اوپر ڈسکشن جاری تھی اور یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے عہد مبارک سے لے کر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے عہد مسعود تک
اور آپ کے دور سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ ہر نبی اس کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کرتا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے تو اس کو باقاعدہ بہت سارے مقامات پہ اس کے بارے میں آگاہ کیا، تو صحابہ کرام اس کے بارے میں یقیناً فکر مند رہتے تھے اور اس موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ ظاہر ہے سوچ رہے ہوں گے دجال کا فتنہ، اس کی علامات، اس سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ حالانکہ دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس حدیث میں آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتا دیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، الشرک الاصغر، دجال سے بھی جس کا مجھے زیادہ اندیشہ اور زیادہ خطرہ ہے وہ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر یہ ہے ان یقوم الرجل یصلی، کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو، اللہ کی خاطر نماز پڑھ رہا ہو، لیکن اسے محسوس ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو زیادہ خوبصورت کرتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک حوالے سے آپ نے ریاکاری اور دکھاوے کو دجال سے زیادہ خطرناک قرار دیا۔ اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دجال کا فتنہ ایک خاص دور کے اندر ہوگا، اور جو اس دور کے اندر لوگ موجود ہیں ان کے لیے وہ خطرناک ہوگا، اور ریاکاری کا فتنہ ہر دور کے اندر ہے اور ہر شخص کے لیے ہے۔ کوئی بھی کام کرنا، خصوصاً دین کا کام، خیر کا کام، نیکی کا کام، اور اس کے بارے میں یہ خواہش رکھنا کہ کوئی مجھے دیکھے، کوئی میری تعریف کرے، یہ ریاکاری کا فتنہ ویسے تو ہر دور کے اندر ہی بڑا خطرناک اور سنگین رہا، لیکن اس دور میں تو خصوصاً ڈر لگتا ہے کہ شاید اس بھری محفل میں کوئی ہوگا جسے اللہ نے اس سے بچا لیا ہوگا۔ یہ دل کی بیماری ہے، دل کا روگ ہے، دل کے اوپر ہی اس کا حملہ ہوتا ہے، اور اندر ہی اندر اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے اور اس طرح سے تباہ و برباد کر دیتا ہے کہ سب کچھ کر کے بھی انسان اللہ کی عدالت میں خالی ہاتھ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یقول اللہ سبحانہ وتعالی، کہ اللہ کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل کے اندر کسی اور کا حصہ بھی رکھ دیتا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں اس کے عمل کو بھی، اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اور اس نے جو حصہ میرا رکھا تھا میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ انا اغنی الشرکاء یعنی شرک، کوئی حصہ دار اپنے حصے کو نہیں چھوڑتا، اور اللہ کہتے ہیں میں سب سے بے نیاز ہوں۔ جو کہ ایسا عمل کرتا ہے جس میں اوروں کا حصہ رکھ دیتا ہے، تو میں اپنے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں اور میں وہ عمل قبول نہیں کرتا ہوں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، محتاج بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں ایک چیز کی طلب بھی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم خالص چیز تلاش کرتے ہیں کہ خالص ملے، ملاوٹ والی پسند نہیں کرتے۔ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب سے بڑی ہستی ہے، وہ تو ہمارے عمل کا محتاج ہی نہیں ہے۔ وہ عمل جو اس کے لیے خالص نہ ہو، اللہ اسے کبھی بھی قبول نہیں فرماتا۔
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ انہیں تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور خالص ہو کر ایسے کریں کہ اطاعت صرف اسی کی کریں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہیں۔ یہی سیدھا دین ہے، یہی مضبوط دین ہے، یہی وہ دین ہے جو اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جسے امید ہو، یقین ہو کہ رب سے ملنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ ایسا نیک عمل کرے جس میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی حصہ نہ رکھے۔ دل کی اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ یہ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے ریاکاری کی، کہ انسان دنیا کا حریص ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے داد دیں، لوگ واہ واہ کریں، میں کوئی بات کروں تو لوگ اش اش کر اٹھیں اور وہ سارے کے سارے میری تعریف کے اندر رطب اللسان ہو جائیں۔ ایک اہم ترین وجہ انسان کے ریاکاری کے اندر مبتلا ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز میں اپنی تعریف چاہتا ہے۔ یہ انسان کی کمزوری بھی ہوتی ہے، اور جب انسان عمل ہی اس لیے کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، لوگ اس کو داد دیں، لوگ اس کے اوپر اش اش اور واہ واہ کر اٹھیں، تو وہ ریاکاری کے ایک ایسے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ والا رویہ بعض دفعہ تو ہر عمل میں آ سکتا ہے۔ دیکھیے، ریاکاری ایک سیاستدان کے اعمال میں بھی ہو سکتی ہے، ریاکاری ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کے شخص میں بھی ہو سکتی ہے، ریاکاری ایک فوج کے محکمہ سے متعلق شخص میں بھی ہو سکتی ہے، ریاکاری تجارت اور کاروباری معاملات کے اندر بھی ہو سکتی ہے، لیکن خصوصاً ریاکاری اس وقت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے جب بندہ دین کے نام پہ ریاکاری کرتا ہے۔ وہ شہرت اپنی چاہتا ہے، فین فالوئنگ اپنی چاہتا ہے، فالورز اپنے بڑھانا چاہتا ہے، مفادات اس کے اپنے ہوتے ہیں، مصالح اس کے اپنے ہوتے ہیں، اغراض اس کی اپنی ہوتی ہیں، کچھ اپنے اس کے اہداف اور مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ذات کی پروجیکشن کے لیے جب دین کا نام استعمال کرتا ہے اور دین کے حلیے میں اور دین کا چہرہ مہرہ بنا کر اور دین کے رنگ روپ کے اندر آ کر ریاکاری کرتا ہے، تو پھر یہ زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے، اور اس قدر زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کہ پھر معاشرے کے اندر نظر تو آ رہا ہوتا ہے، دین کا بہت کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر سے برکت مٹ جاتی ہے۔ نظر تو آ رہا ہوتا ہے، دروس، کانفرنسز، جلسے، سیمینار، جمعات اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اداروں پہ ادارے، ویلفیئر کے کام، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر سے برکت اٹھ چکی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کی رضا اس کے اندر مطلوب نہیں ہوتی، اور وہ سارے ہی کام اپنے مقاصد سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے سب ریاکاروں کو اللہ نے سزا دینی ہے، لیکن ریاکاروں کو سزا دیتے ہوئے سب سے پہلی سزا ان کو دینی ہے جو ریاکاری کے لیے اللہ کے دین کا نام استعمال کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک شاگرد شفیع الاصبحی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں مدینہ منورہ پہنچا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجلس لگی ہوئی تھی، ایک جھمگٹا تھا، لوگوں کا رش تھا۔ میں انتظار میں تھا کہ جب رش کچھ کم ہوتا ہے
تو میں اس عالم دین اور اس صحابی رسول سے خلوت میں علیحدگی میں کوئی بات پوچھوں گا، لوگ چلے گئے، وہ اکیلے رہ گئے، وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس علم لگی ہوئی تھی، شفیع الاصبہی کہتے ہیں، میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ مجھے ایسی حدیث بتائیں جو بالکل صحیح واقعی آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنی ہو۔ جناب ابو ہریرہ نے کہا ہاں میں تمہیں لأحدثنک حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں ایسی حدیث سناؤں گا جو میں نے اللہ کے پیغمبر سے اس گھر میں سنی تھی، اس جگہ پہ سنی تھی، میرے اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ جناب ابو ہریرہ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام سے میں نے سنا، اور جیسے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سے میں نے سنا، ان کے اوپر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ پریشان ہوئے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑا افاقہ ہوا، پھر جناب ابو ہریرہ کہنے لگے میں تمہیں ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے خود سنی تھی، میرے اور آپ کے علاوہ اس وقت اس گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ حدیث شروع کرنے لگے اور پھر ان کے اوپر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یہ پریشان کہ کیا ماجرا ہے، کچھ افاقہ ہوا۔ پھر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بیٹھ کے کہنے لگے میں تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کی زبان مبارک سے سنی ہوئی ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے خود آپ سے سنی تھی، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، اور اب کی بار تیسری دفعہ غشی اتنی شدید طاری ہوئی کہ راوی کہتا ہے جناب ابو ہریرہ ایسے ہوئے جیسا کہ زمین کے اوپر گر پڑے ہوں، اور لمبی یہ کیفیت طاری رہی۔ میں نے ان کو سہارا دے کے بٹھایا، کچھ طبیعت میں افاقہ ہوا تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے سنا ہے قیامت کے دن ایک مجاہد کو لایا جائے گا، ایک عالم کو لایا جائے گا، ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ ان سے پوچھیں گے، مجاہد کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے، سخی کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے، عالم کو اپنی نعمتیں گنوائیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے خلاصہ یہ ہے کہ تم نے کیا کیا۔ مجاہد کہے گا اللہ میں نے اپنی جان تیرے رستے کے اندر قربان کر دی تھی، اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کہا تھا، تیرے دل میں یہ بات تھی، لوگ کہیں گے یہ کتنا بہادر ہے۔ عالم سے اللہ پوچھیں گے، وہ جواب دے گا، اللہ اس سے بھی کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں گے کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا قاری قرآن ہے۔ سخی سے اللہ پوچھیں گے تو نے یہ سب کچھ، میں نے تیرے اوپر اتنی نعمتیں کی، تو نے کیا کیا؟ وہ گنوائے گا میں نے تیری راہوں میں ایسے ایسے خرچ کیا، اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا سخی آدمی ہے۔ وقد قیلا، جو تم چاہتے تھے تمہیں کہہ دیا گیا، آج میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں۔ تو شہرت کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ایک ہی ہے کہ دیکھیے جس بندے سے ہم تعریف سننا چاہتے ہیں وہ میری تعریف کر بھی دے گا تو مجھے کیا ملے گا؟ میری شان کتنی بڑھ جائے گی۔ اگر لاہور کا سارا مجمع بھی اور آپ کے کروڑوں اور لاکھوں فالورز بھی آپ کی تعریف کرتے رہیں، واہ واہ کرتے رہیں، کمنٹس اچھے دیتے رہیں، سب کچھ کرتے رہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے اور کب تک وہ تعریف کریں گے، اور وہ تعریف کرنے والوں کی اوقات ہی کیا ہے۔ یہ تو انسان کی سوچ گھٹیا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا گھٹیا سمجھتا ہے
کہ لوگ میری تعریف کریں گے تو تب ہی کو میرا مقام ہوگا، اس کے اندر گویا کوئی کانفیڈنس نہیں ہے، کوئی اعتماد نہیں ہے اپنی صلاحیت کے اوپر۔ ہاں اگر تم تعریف سننا ہی چاہتے ہو تو اپنے اس تصور کو، انسان تعریف سننا چاہتا ہے لیکن بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچیں لوگ میری تعریف کریں گے، آپ اپنے اس تصور کو اس طرف موڑ دیں اور اس طرف لے آئیں کہ اللہ میں خوبصورت تلاوت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے دین کی تبلیغ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے دین کی راہوں میں اپنی جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے تاکہ قیامت کا دن ہو اور قیامت کے دن انبیاء موجود ہوں، صدیقین موجود ہوں، شہداء موجود ہوں، صالحین موجود ہوں، اور تو مجھ کو بلا کے کہے اے میرے بندو گواہ ہو جاؤ میں اپنے اس بندے پہ بڑا خوش ہوں، اس نے جو کیا ہے میرے لیے کیا۔ اللہ آپ کی تعریف کرے نا تو وہ باقی رہے گی، وہ ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ تعریفیں کرتا ہے، ایسی ایسی تعریف کرتا ہے، ایسی ایسی تعریف کرتا ہے کہ جب اللہ تعریف کرتا ہے، جب کسی بندے کی اللہ تعریف کرتا ہے تو صرف اللہ اکیلا پھر تعریف نہیں کرتا، جب اللہ تعریف کرتا ہے پھر فرشتے بھی تعریف کرتے ہیں، جب فرشتے تعریف کرتے ہیں پھر زمین میں بھی تعریف ہوتی ہے، اور اللہ ایسی تعریف کرتا ہے۔ آپ قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے، جن لوگوں کو شیطان نے غلط راہوں پہ لگا دیا اور آج تک صحابہ کی ذات پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا، اور اللہ ان پہ ایسا خوش ہوا کہ اللہ نے ان کی تعریف سے اپنے قرآن کو بھر دیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اہل ایمان میں یہ ایسے مردان حق ہیں، انہوں نے میرے ساتھ کیے ہوئے سارے ہی وعدے سچ کر دکھائے ہیں۔ جس صحابی نے اصرار کیا تھا اپنی ذات کے اوپر، اللہ نے قرآن میں کیسی تعریف کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں ان کو خود ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ دوسروں کو اپنی ذات کے اوپر ترجیح دے دیتے ہیں۔ ریاکاری کی خطرناک وجہ لوگوں سے تعریف سننا ہوتا ہے۔ اچھا اگر آپ کی تعریف ہو بھی گئی، آپ کی تعریف ہو گئی، آپ کی شہرت ہو گئی، ساری دنیا کو پتہ چل گیا آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے بہادر ہیں، آپ بڑے جری ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، تو کیا اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ کل قیامت کے دن اگر آپ کی تعریف لاکھ لوگوں نے کی، اگر آپ کی تعریف 1 کروڑ انسانوں نے کی، اگر آپ کی تعریف 10 کروڑ انسانوں نے کی، تو قیامت کے دن اللہ آپ کو ایسے ذلیل کرے گا ریاکاری کی وجہ سے کہ جب جناب آدم سے لے کے قیامت کا آخری انسان بھی موجود ہوگا، اللہ اس بندے کو سب کے سامنے بلائے گا اور سب کے سامنے بلا کے کہے گا من سمع سمع اللہ بی ومن یرائی یرائی اللہ بی، سب کو سنا کے اعلان کر کے کہے گا اس نے بڑی نیکیاں کی تھیں لیکن تمہیں سنانے کے لیے کی تھیں، آج یہ ذلیل و خوار ہوا ہے، میرے ساتھ یہ مخلص نہیں تھا، تم نے سن لیا، جاؤ اسے کہا جائے گا دفع ہو جاؤ، تمہارے پاس میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اس تعریف کا کیا فائدہ ہوا جو آخر کار ذلت کے اندر بدل گئی؟ انسان بعض دفعہ دل کی اس بیماری کے اندر، ریاکاری اور دکھاوے کے اندر اس لیے مبتلا ہو جاتا ہے کہ اسے کسی سے لالچ ہوتی ہے، اسے کسی سے توقع ہوتی ہے، وہ مجھے ایسا سمجھے گا تو میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کرے گا، جب اسے پتہ چلے گا میں اتنا صالح متقی اور نیک ہوں تو وہ میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے، اس لالچ کی وجہ سے، ہرس کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے انسان ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہرس
اور طمع بھی انسان کی فطرت میں ہے کسی حد تک، اس کی بھی آپ نے ڈائریکشن بدل دینی ہے، سمت بدل دینی ہے، زاویے کو چینج کر دینا ہے۔ آپ کو لالچ رکھنے سے ہم نہیں منع کرتے، لیکن لالچ ان بندوں سے نہ رکھیں جو اپنی زندگی کے ایک سانس کے مالک بھی نہیں ہے۔ اگر میں اس بھری محفل میں کسی شخص سے بھی لالچ رکھوں تو آپ میں سے کون ہے جو اپنے ایک سانس کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ میرے ممبر کے اترنے تک وہ زندہ بھی رہے گا، اس کے پاس وہ اختیار بھی رہے گا؟ یہاں تو ایک منٹ کے اندر حالات بدل دیتے ہیں۔ اللہ بادشاہوں کو تخت سے کیسے نیچے اٹھاتا ہے، پس زندہ کیسے بیچتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا ہے۔ کس طرح مالدار لوگ فقیر ہوتے ہیں، کس طرح فقیروں کو وہ غنی کرتا ہے، کس طرح حسین و جمال اور حسن کے مرکہ انسانوں کو بیماری مبتلا کر کے وہ ان سے حسن چھین لیتا ہے، کس طرح بیماروں کو اللہ تندرست کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جو اپنے جیسے کمزور انسانوں سے لالچ لگائے رکھتا ہے، ہرس لگائے رکھتا ہے، طمع لگائے رکھتا ہے، اس سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں۔ ہاں، آپ لالچ رکھیں۔ کیا لالچ رکھیں؟ جو اللہ کے قرآن نے بتائی ہے۔ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ ہم تو تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ جنت کی ہرس، جنت کی طمع، آخرت کی طمع، اللہ سے ثواب کی امید، اللہ سے اجر کی امید، اللہ رب العزت سے ساری توقعات، اللہ سے ساری امیدیں، اللہ کے لیے سب کچھ کرنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ تو یہاں تک کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے پلاتے ہیں۔ کس کو کھلاتے ہیں؟ جس سے توقع بھی نہیں ہوتی، کبھی کسی یتیم کو، کبھی کسی قیدی کو، کبھی کسی مسکین کو، کبھی کسی فقیر کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ نہ ہم تم سے صلے کی توقع رکھتے ہیں، ہم تم سے اتنی بھی لالچ نہیں رکھتے کہ تم ہمیں شکریہ ہی کہہ دو، اس کا بھی انتظار نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ایسی نیت تھی تو ہم نے ان کو یہ بدلہ دیا، ہم نے ان کو کیسا کیسا بدلہ دیا۔ 50,000 سال کے دن میں جب سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، وہ دن ہی ایسا تھا، یومن عبوسن قمطریرا، تیوری چڑھی ہوئی، سخت ترش دن، لمبا اور طویل دن۔ اس 50,000 سال کے دن میں اس خلوص کی وجہ سے ہم نے ایسے نیک لوگوں کے چہروں کے اوپر رونقیں طاری کر دی، تر و تازہ کر دیا، گھبراہٹ کے کوئی آثار نہیں، پریشانی کا چہرے کے اوپر دور دور تک کوئی نشان نہیں، وسرورا، اور ان کے دلوں کے اندر خوشیاں پیدا کر دیں اور ان کو جنتوں کا مالک بنا دیا، ریشم پہنا دیے اور پلنگوں کے اوپر بٹھا دیا۔ اور ایسے بچے جو ہمیشہ بچپن ہی کے اندر رہنے والے ہیں، ان کی ڈیوٹیاں لگا دیں کہ ان کے اوپر چاندی کے شیشے کی طرح کے جام لے کے گھومتے رہیں، برتن لے کے گھومتے رہیں، آب خورے لے کے گھومتے رہیں، اور ان کے اندر پانی اتنا ہی ڈالا گیا جتنی ان کو طلب تھی، جتنا وہ پینا چاہتے تھے، اور جنت کے درختوں کو ان کے ایسے تابع کر دیا کہ یوں ان کو کہنا بھی نہ پڑے، جو وہ چاہیں ان کے درخت ان کے تابع ہو جائیں اور ان کا پھل بھی ان کی خواہشوں کے تابع ہو جائے۔ ریاکاری کی ایک تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم معاشرے میں
عزت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، سٹیٹس چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ پورے کے پورے معاشرے کے اندر اور معاشرے کا ہر فرد مجھ سے محبت کرے. یاد رکھیے گا اس کا علاج بھی یہ حدیث ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی محبت یوں لیتے پھریں، کس کس کی محبت آپ لے سکیں گے؟ دنیا کو جیتنا آسان کام نہیں ہے. اگر آپ دنیا ہی کے راستوں سے جیتنا چاہتے ہیں، اور یہ جیتنا بھی عارضی جیتنا ہوتا ہے، آپ ایسے کیوں نہیں جیتتے کہ اللہ رب العزت آپ کی طرف سے گارنٹی دے دے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل سے کہتا ہے میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. جبریل آسمانوں میں اعلان کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو. پھر اللہ کی طرف سے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے. ایک اور بیماری جس کا آج کے اس خطبہ جمعہ میں تذکرہ کرنا چاہوں گا، دوسری خطرناک بیماری دل کی، وہ تکبر کی بیماری ہے. دل کی بیماریاں انتہائی خطرناک ہوتی ہیں. منافقت کی بیماری کا ہم نے مختصر تذکرہ کیا، ریاکاری کے حوالے سے چند اصولی اور صرف بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں. اور تیسری خطرناک بیماری وہ تکبر کی بیماری ہے. تکبر انسان بطر الحق وغمط الناس، حق بات کے سامنے اترائے اور لوگوں کو حقیر سمجھے. تکبر کو اس طرح سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے متعین کیا ہے اور اس کی تعریف کی ہے. تکبر یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا لباس پہنے، تکبر یہ نہیں ہے کہ اس کا مکان اونچا ہو، کوٹھی اچھی ہو، تکبر یہ نہیں ہے اس کا جوتا اچھا ہو، تکبر یہ نہیں ہے وہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہو، تکبر اس میں نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو مال و دولت دیا ہو. یہ تکبر نہیں ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تکبر کی تعریف کی، بطر الحق وغمط الناس، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کسی کی اچھی بات کو بھی تسلیم نہ کرنا اور اس کے سامنے ڈٹ جانا، اکھڑ مزاج ہو جانا کہ میں کیوں یہ بات مانوں. وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تکبر پیدا ہونے کی بھی چند ایک وجوہات ہوتی ہیں، اور یہ بیماری جب انسان کے اندر آ جاتی ہے، اہل علم نے اور مسلم مفسرین اور ماہرین نفسیات نے یہاں تک لکھا ہے جو بندہ تکبر کا مریض ہو جاتا ہے اس کا یہ مرض اتنا بڑھتا جاتا ہے کہ بعض دفعہ تکبر کا مریض انسان اپنے گدھے کے بچے کو بھی دوسروں کے انسانی بچوں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا تو میرے ساتھ تعلق ہے نا، یہ میرے گدھے کا بچہ ہے اور یہ انسان کا بچہ پتہ نہیں کس کا بچہ ہے. اپنے گھر کے جانوروں کو، اپنے گھر کے نعوذ باللہ کس کس چیز کا نام لیں، اشیاء ضرورت اور سامان ضرورت کو بھی دوسرے انسانوں کی زندگی سے زیادہ قیمتی سمجھنے لگتا ہے، اور اس کے نزدیک دوسرے انسان حشرات الارض ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح ہو جاتے ہیں. اور یاد رکھیے کسی گناہ کے بارے میں میرے علم کے مطابق شرک کے بعد یہ الفاظ نہیں آئے جو تکبر کے بارے میں آئے ہیں. ممکن ہے کتنے ہی گناہ انسان سے ہوتے ہیں، گناہ کا ذرہ نہیں، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں انسان سے، لیکن تکبر ایسا خطرناک گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہہ دیا جس بندے کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہے وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ الفاظ کسی گناہ کے بارے میں ہمارے علم میں نہیں ہے. شرک کے علاوہ کسی گناہ کے بارے میں یہ الفاظ ہوں کہ ذرہ برابر بھی یہ گناہ ہوگا تو ایسے ہو جائے گا. تکبر ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ ذرہ برابر بھی جس دل کے اندر، پھر الفاظ بھی یہ ہیں لا يدخل الجنہ
من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر، رائی کے دانے کے برابر، وہ ایک ذرہ برابر ہی ہوتا ہے، رائی کے دانے کے برابر بھی جس بندے کے دل میں تکبر ہوگا وہ اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ ایک اور حدیث میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، تکبر تو میرا لباس ہے، اور جو بندہ یہ تکبر کرتا ہے وہ گویا مجھ سے میرا لباس چھینتا ہے، اور جو مجھ سے میرا لباس چھینتا ہے میں اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہوں۔ تو بہت بڑی بیماری ہے ایک تکبر، اور اس کا حملہ بھی دل کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، صرف اس حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ اور تکبر کی پہلی قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی جوانی پہ تکبر کرتا ہے، اپنے حسن پہ تکبر کرتا ہے، اپنے جمال پہ تکبر کرتا ہے، اپنی خوبصورتی پہ تکبر کرتا ہے، اپنے قد کاٹ کے اوپر تکبر کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو وہ معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ حتیٰ کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں تک لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ امام ابن المنذر نے کتاب لکھی عجائب المخلوقات، کہ عجیب عجیب واقعے جو دنیا کے اندر ہوئے وہ انہوں نے اس کے اندر جمع کیے۔ ان میں سے ایک عجیب واقعہ یہ تھا کہ ایک گبرو جوان ہے، لمبا اٹھتا ہوا اس کا قد ہے، سراہی جیسی اس کی گردن ہے، سرخ و سفید اس کا رنگ ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، سب لوگ یوں انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیسا حسین بنایا ہے، کیسا قد دیا ہے، کیسا رنگ دیا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کس چیز پہ تم نے اپنی انگلیاں دانتوں میں چبا رکھی ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی عظمت پہ ہم حیران ہیں کہ اللہ نے آپ کو کیسا حسن و جمال، کیسا قد کاٹ اور کیسی ڈیل ڈول دی ہے۔ وہ جواب دیتا ہے اللہ نے دی ہے، میں ایسی خوراک استعمال کرتا ہوں، میں ایسی ایکسرسائز کرتا ہوں، میں ایسی ڈائٹنگ کرتا ہوں کہ میرے حسن کو تو اللہ بھی دیکھے تو حیران رہ جائے۔ اس مرض کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی، یہ تو انسان کو مرض یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ خود اللہ کو وہ چیلنج کرنے لگتا ہے اور فرعون بن جاتا ہے، اور انسان یہ کہہ دیتا ہے انا ربکم الاعلی، رب تو ہے ہی کوئی نہیں، ہوں تو میں ہی رب ہوں، سب سے اونچا تو میں ہی ہوں، سب سے بڑا تو میں ہی ہوں۔ تکبر کی بیماری کفار، مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ، ان سب کے حق نہ ماننے کے پیچھے ایک بڑی اہم اور بنیادی وجہ ان کا تکبر تھا۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، ان کے سینوں میں تکبر ہے، ان کے دلوں میں تکبر ہے۔ تو اس تکبر کی پہلی وجہ انسان کا حسن و جمال، انسان کا قد کاٹ، انسان کی جوانی ہے، اور خصوصاً 16-17 سال 15 سال کی عمر سے لے کے 25-30 سال کی عمر تک جب انسان کے اوپر بھرپور جوانی ہوتی ہے اور وہ جوبن میں ہوتا ہے، عنفوان شباب میں ہوتا ہے اور جوانی کے جنون میں ہوتا ہے، اس وقت تو انسان اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور کسی دوسرے کو کوئی حیثیت اور اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ علاج اس واقعے کے اندر چھپا ہوا ہے کہ وقت کے ایک امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ جا رہے تھے، راستے میں ایک وزیر بھی جا رہا تھا، اور یوں باہوں کو پھیلائے ہوئے اور اکڑاتے ہوئے اور تمتراک کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، اور جیسے ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے تکبر والے انداز کے ساتھ چل رہا تھا۔ امام مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے کہا ایسے چال نہ چلو، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ وہ جواب دیتا ہے تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ امام مالک ابن دینار حیران رہ جاتے ہیں، میں نے کیا سمجھایا، اس کا جواب کیا ہے؟ امام صاحب دوبارہ کہتے ہیں ایسے نہ چلو، یہ چال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین میں اکڑ کے مت چلو،
تمہارے اکڑ کے چلنے سے نہ تو تمہارا قد پہاڑوں سے اونچا ہو جائے گا اور نہ تمہارے چلنے سے یہ میری وسیع و عریض زمین چھوٹی ہو جائے گی، یہ پھٹ جائے گی۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر رہتے ہوئے یہ 5 فٹ کا چھوٹا سا انسان تکبر کرے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اسے زیب نہیں دیتا۔ لیکن اس نے یہی جواب دیا، تم کون ہوتے مجھے سمجھانے والے؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ امام مالک خاموش ہوئے۔ پھر اس نے کہا، تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ امام مالک نے کہا، میں جانتا ہوں۔ بتاؤں تم کون ہو؟ صرف یہی نہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ تم کون ہو، میں تمہارا ماضی بھی جانتا ہوں، میں تمہارا حال بھی جانتا ہوں، میں تمہارا مستقبل بھی جانتا ہوں۔ وہ تو امام تھے، اللہ کے ولی انسان تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے، حق بات کہنے والے تھے۔ کہا، میں جانتا ہوں تم وہی ہو نا جو ماں کے پیٹ کے اندر، جس کو رحم مادر کے اندر ایک نطفے کے انداز میں اور مائع مہین کے انداز میں ٹپکایا گیا تھا۔ تم خون کا لوتھڑا تھے، 3 اندھیروں میں تھے، وہاں اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا اور اس جگہ سے تخلیق کیا تھا جس کا نام لیتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ تمہارا ماضی یہی ہے نا، اپنے ہاتھوں سے تم بچپن کے اندر اپنی ہی غلاظت کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے، تمہیں تو چلنا بھی نہیں آتا تھا، انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا گیا تھا، بولنا نہیں آتا تھا، ایک ایک لفظ میرے رب نے تمہیں بولنا سکھایا تھا۔ یہ تمہارا ماضی ہے، میں تمہارا حال بھی جانتا ہوں۔ تم وہی ہو نا کہ دن میں کئی مرتبہ تمہیں اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے اللہ تمہیں مجبور کرتا ہے اور تم اپنی گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے ہو۔ ہاں، میں تمہارا مستقبل بھی جانتا ہوں۔ تم وہی ہو نا، ایک دن تمہیں موت آئے گی، اگر تمہاری لاش کو سنبھالا نہ گیا تو اس کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے، بدبو اٹھے گی اور سڑانڈ اٹھے گی۔ وہ سمجھدار تھا، کہنے لگا، سمجھ آ گئی ہے، آئندہ میں ایسے نہیں چلوں گا۔ کیسے کیسے گبرو جوان چند دنوں کی بیماریوں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں کیسی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ایکسیڈنٹ کے بعد چہرے کا حلیہ ہی کیسے بدلتا ہے۔ ایک معمولی سے کرونا کے اٹیک کے بعد ان کی زندگی کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے۔ ایک معمولی بیماری کے اٹیک کے بعد انسان کے اندر ہی کیا رہتا ہے۔ والد محترم اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک دفعہ میں بیٹھا تھا، دیکھا انہوں نے کہ بیٹا دفتر میں بیٹھا ہے اور ریوالونگ چیئر ہے، کہیں اس کے اندر کوئی تکبر نہ آ جائے۔ تو ہمارے ایک بھائی کے ہاتھ انہوں نے چھوٹا سا ایک رکا بھیجا اور اس رکے کے اندر ایک شعر اور ایک پیغام لکھا ہوا۔ پھر انہوں نے بلا کے مجھے واقعہ سنایا، کہنے لگے، بیٹا یہ میں نے اپنی زندگی میں خود اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے۔ میں نے ایک نوجوان کو سمجھایا، بیٹا نماز پڑھتے ہیں، آخرت بھی ہے، رب کے سامنے بھی جانا ہے۔ تو اس نے یوں آگے سے اپنے بازو دکھائے دایاں، پھر یوں اپنا بایاں بازو دکھا کے یوں یہاں پہ گوشت ابھرا ہوا ایکسرسائز کر کے پہلوانوں کی طرح، اور اس نے مجھے کہا تھا، تم کیا ہمیں موت اور آخرت سے ڈراتے رہتے ہو؟ میں وہ پہلوان ہوں جو میرے مقابلے میں آتا ہے اس کو پچھاڑ کے رکھ دیتا ہوں۔ وہ اوپر والا رب کبھی کبھی بہت جلد ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ بیمار ہو گیا، والد محترم فرماتے ہیں میں اس کی عیادت بیمار پرسی کے لیے گیا اور میں نے یوں اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، کہنے لگا، معاف کرنا، میں مصافحہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ انسان کو چاہیے سوچا تو کرے، اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ میں کی بیماری، تکبر کی بیماری اور اپنے آپ کو بڑے سمجھنے کی بیماری، اس کی دوسری اہم وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس جب دولت آ جائے، مال آ جائے، پیسہ آ جائے، لمبی گاڑی آ جائے، پجیرو آ جائے،
اونچی کوٹھی مل جائے اور کئی کنالوں کا محل مل جائے، کئی ایکڑوں پہ پھیلا بنگلہ مل جائے، پراپرٹی جائیداد مل جائے، تو پھر بعض دفعہ مال و دولت کی وجہ سے انسان کے اندر اتنا تکبر آتا ہے، اتنا تکبر آتا ہے کہ لوگ اس کو کہتے ہیں تکبر نہ کرو، اور وہ جواب دیتا ہے میں کیوں نہ کروں، انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے پاس علم ہے، میری صلاحیت ہے، مجھے سب کچھ اس لیے ملا ہوا ہے، میں کیوں نہ کروں تکبر۔ قارون نے یہی جواب دیا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ بڑا سادہ سا حل ہے۔ اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اپنے چوک میں، اپنے چوراہے میں، اپنے شہر میں، اپنی آبادی میں، اپنے خاندان میں ذرا نظر دوڑائیں، کیا مالدار ہمیشہ مالدار ہی رہتے ہیں؟ کیا پیسے والوں کے پاس ہمیشہ ایسے ہی پیسے کی ریل پیل رہتی ہے؟ کیسے حالات بدلتے ہیں؟ چند لمحوں کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے لاہور آتے جاتے کئی دفعہ مشاہدہ کیا ہے کہ اس بیچارے کی فیکٹری میں ایک منٹ کے کچھ حصے میں شارٹ سرکٹ ہوا ہے اور ساری کی ساری فیکٹری کو ایسی آگ لگی ہے، وہ کروڑ پتی سے زیرو پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ مظفر آباد میں سیلاب آیا اور ہم جماعتی احباب کی امانتیں لے کے وہاں پہنچے۔ غالباً یہ 2005 یا 2008 کی بات ہے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے، یعنی کئی سال بیت چکے ہیں، لیکن یہ منظر مجھے نہیں بھولتا ہے۔ وہاں کے ساتھیوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کے پاس اتنی بڑی کوٹھی، اتنا بڑا بنگلہ اور اتنی پجیروں اور اتنے مربوں کے اوپر کپاس کی فصل لگی ہوئی تھی، اور جب سیلاب آیا ہے وہ ساری کی ساری فصل بھی اجڑ گئی ہے، اور اس کے گھر کے اوپر یوں 50 فٹ اونچے بعض دفعہ پانی کے ایسا شدید ریلے آئے، بعض علاقوں میں مکانات کی چھتوں سے بھی اوپر گزر کے گئے، اور وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا۔ وہ کئی مربوں کا مالک پجیروں لے کے بس باہر نکلا ہے، اور جہاں عام لوگ خیرات کا کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن تو ہم بدلتے رہتے ہیں۔ دولت ہمیشہ تو نہیں رہتی ہے، یہ سب کچھ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے کمالات ہیں، اللہ کی عنایتیں ہیں۔ تکبر کی ایک تیسری وجہ کرسی ہوتی ہے، اقتدار، بادشاہت۔ انسان جب اس کو سب کچھ سمجھتا ہے، پھر اس کے لہجے میں فرعونیت آ جاتی ہے اور اس کی گردن میں سریے پڑ جاتے ہیں، وہ کسی کو کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو دیکھ بھی رہا ہے، تاریخ پڑھ بھی رہا ہے اور مشاہدہ بھی کر رہا ہے کہ کتنے دن کے لیے کرسی ہوتی ہے، کتنے دن کے لیے اقتدار ہوتا ہے، اور پھر کیسے لوگ عبرت کا نشان بنتے ہیں۔ اس کے باوجود جو اس کی وجہ سے تکبر کرتا ہے وہ بیوقوف انسان ہوتا ہے۔ ایک آخری 1-2 باتیں عرض کر کے میں اجازت چاہتا ہوں۔ تکبر کی ایک اہم وجہ، بعض دفعہ انسان کے پاس تو بادشاہت کرسی نہیں ہوتی، لیکن کرسی والوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اقتدار والوں کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، خصوصاً پاکستان جیسے پسماندہ ممالک کے اندر تو جہاں دولت کی نمائش ایک رواج اور تعلقات کا اظہار ایک رسم بن چکی ہے۔ یہاں تو ایک ڈرائیور بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، تو جانتا نہیں میں فلاں وزیر کا ڈرائیور ہوں، اور میں فلاں وزیر کا کہ گھر کا کھانا بنانے والا یا اس کا چوکیدار ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اس کا علاج یہ لکھا کہ جو شخص کسی بڑے کے ساتھ تعلق کی وجہ سے غریبوں کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، کل قیامت کے دن جب اس بڑے کو اللہ سزا دے رہے ہوں گے اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ میرے بڑے کو کیسے سزا مل رہی ہے، امام غزالی کہتے ہیں وہ دل میں سوچے گا کاش میرا تعلق کتے اور خنزیر کے ساتھ ہوتا اور اس بڑے کے ساتھ نہ ہوتا، جس کی وجہ سے آج میں ذلیل ہو رہا ہوں اور جس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے میں ظلم کرتا رہا ہوں۔
اور جس کو اتنی سزا مل رہی ہے اور اس کے بعد اب میری باری آنے والی ہے۔ ایک آخری اہم وجہ، بعض دفعہ انسان میں تکبر آ جاتا ہے علم کی وجہ سے، تکبر آ جاتا ہے نیکی کی وجہ سے، تکبر آ جاتا ہے نماز کی وجہ سے، تکبر آ جاتا ہے حجوں کی وجہ سے، تکبر آ جاتا ہے عمرے کی وجہ سے، تکبر آ جاتا ہے اپنے تقوی کی وجہ سے، اور اس کا تقوی اس کے اوپر ایسا چڑھ جاتا ہے کہ وہ ایسا خارجی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتا ہی نہیں، اور کسی کو کوئی مقام اور حیثیت دینے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں۔ ایسے ظالم انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ نیکیاں بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں اور اللہ کے فضل سے ہوتی ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کسی وقت بڑے نیک تھے لیکن بعد میں وہ ایسے بدلے کہ ان کی زندگی، ان کی موت برائی کی حالت میں واقع ہوئی، اور کتنے ہی ایسے برے تھے جن کو اللہ نے توبہ کی ایسی توفیق دی کہ وہ برائی کرتے رہے لیکن اللہ نے ان کو موت سجدے کی حالت میں دے دی۔ تو یہ تو اللہ کی توفیق اور اللہ کا فضل اور اللہ کی عنایت ہوتی ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ دل کی ان دونوں بیماریوں سے، ریاکاری سے اور تکبر سے مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔